اچھا، یہ جو آل پارٹیز کانفرنس والا معاملہ ہے اور اس پہ جو مولانا فضل الرحمان کی رضامندی جو کہہ لیں کسی حد تک اس پہ بہت زیادہ جو کنٹروورسی آئی اور کل ہم نے دیکھا بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس پہ رضامندی مکمل طور پر ہو پائے گی؟ دیکھیں ارملا، آپ کو یاد ہوگا 1 مہینہ پہلے بھی ہم نے اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انتہائی زیرک اور سمجھدار سیاستدان ہیں، اور وہ ہمیشہ 1973 کے آئین کے تناظر میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ملک اور آئین کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وقت بھی میرا خیال یہی تھا اور آج بھی میرا موقف یہی ہے کہ بالآخر مولانا جو ہیں وہ 1973 کے آئین کے تناظر میں اس ترمیم کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، اس ترمیم کے لیے ووٹ دے دیں گے، اور جو ان کے اختلافات ہیں یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہونی چاہیے وہ اپنے مسودے میں وہ چیزیں بیان کر دیں گے اور حکومت بھی ان کی بات مان لے گی۔ معاملہ مجھے لگتا ہے بظاہر کہ کافی حد تک شاید اب حکومت کے قابو میں آ گیا ہے، قابو میں آ گیا ہے معاملہ۔ اچھا جی، اب علی امین گنڈا پور صاحب والا جو معاملہ ہوا تھا، سر میری آپ سے چونکہ اس کے بعد بات نہیں ہو پائی آن ایئر، میں چاہوں گی کہ میں اس پہ آپ سے بھی تجزیہ لوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ان کا غائب ہونا تھا کچھ ٹائم کے لیے، اور جس کے بعد وہ جب نمودار ہوئے اور انہوں نے جو کہانی بنائی یا بتائی، اس پر تحریک انصاف کے انٹرنلی بھی بہت سارے سوالات اٹھے اس کے اوپر، اور حکومت نے بھی اس پہ کہا۔ پھر کہیں نہ کہیں میں مختلف تجزیہ کاروں کو بھی سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت کو شاید اس بات کی خبر ہو۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہانی یا سٹوری بتائی ہے، اس کو تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بائے کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کل دوبارہ سے آ کر انہوں نے جو کلیریفیکیشن دی، آپ کو لگتا ہے وہ جسٹیفائی کر پائے گی اس سارے ٹائم کو جس پہ وہ غائب رہے؟ ارملا، وہ مصرع تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بڑا جو ہے نا وہ مذاکرہ خیز بھی ہے اور بڑا سیریس بھی ہے۔ سیریس اس لحاظ سے کہ دیکھیں بہرحال وہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور منتخب وزیر اعلیٰ بھی 2/3 سے ووٹوں سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی نے مانگ تانگ کے ووٹ اکٹھے کیے اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، بلکہ 2/3 اکثریت سے زیادہ انہیں ووٹ ملے اس صوبے میں اور انہوں نے وہاں پہ حکومت بنائی۔ اب جس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ان کا انتخاب کیا تھا تو اس وقت بھی اس پہ کافی سوالات تھے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو سیاست کے رموز سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب ایک نان سیریس کریکٹر ہیں، لیکن ان کا جو فیصلہ تھا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی جا رہی تھی کہ کیونکہ وہ ہمیشہ اگریسو موڈ میں رہتے ہیں، ہمیشہ اگریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا ایک اچھا خاصہ جو خاصہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ اگریشن کے ساتھ گفتگو کرے، مخالفین کو زیادہ آڑے ہاتھوں لے، اس کی قیادت زیادہ پذیرائی کرتی ہے۔ تو وہ ہر جماعت کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اسی طرح سے پی ٹی آئی کا یہ مزاج ہے، لہٰذا اس بنا پہ ان کا کرہ نکل آیا اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کیا اور پھر ان کی جماعت نے ان کو منتخب کر لیا۔ اب معاملہ آ جاتا ہے کہ یہ جو ان کا ایک دفعہ پھر اپنے احتجاج کو، اپنے لوگوں کو، اپنے قافلے کو چھوڑ کے غائب ہو جانا، تو دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، جب وہ پہلے 8 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے، پیسٹری پوسٹری کھا کے آگے تھے، تو پہلے بھی کسی کو انہوں نے آ کے سچ تو نہیں تھا بتایا، بلکہ آ کے انہوں نے کہانیاں ہی گڑھی تھیں۔ تو اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے کے پی ہاؤس گئے، پھر کے پی ہاؤس سے جب وہ باہر گئے تو وہ معاملہ یہ تھا کہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ان کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ ہوا کہ انہیں مسنگ پرسن قرار دے دیا گیا،
اور بہت کہانیاں اس پہ آئیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی باتیں بھی کی، اور خاص طور پہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو اس میں تو بے شمار چیزیں بیان کی گئی. کسی نے کہا کہ ان کو بڑا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، کسی نے کہا جی رینجرز ان کو اٹھا کے لے گئی ہے، کسی نے کہا اسلام آباد پولیس نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی. بہرحال جتنے منہ اتنی کہانیاں، جتنے قصے ہم نے سنے. پھر بیرسٹر گوہر کا وہاں پہ آنا اور وہاں سے چپ چپا واپس چلا جانا، اور اس پہ بھی انہوں نے بعد میں اس کا بھی غائب ہو جانا. پھر آپ یہ دیکھیں، چلے یہ بات تو مان لی کہ ایم این ایز اور سینیٹرز اس لیے غائب ہیں کہ کہیں حکومت انہیں اٹھا نہ لے اور آئینی ترمیم میں استعمال نہ کر دے. لیکن آپ کو ایم پی ایز کہاں تھے مجھے یہ بتائیں، یا پھر وہ جو لوگ جو فارم 45 کے مطابق اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کرتے ہیں وہ کہاں تھے؟ پھر جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ کہاں تھے؟ یعنی سوائے کارکن کے، کارکن تھے، کارکن ہر جگہ موجود تھے، کارکن عمران خان کی ہر کال پہ نکلتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان کے بغیر، اپنی قیادت کے بغیر ہر دفعہ ایک نیا جو شوشہ ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا اس طرح سے غائب ہونا، اور پھر ان کی وہ کہانی کہ وہ کیسے وہاں سے نکلے، بیچاروں کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا، رات کو گاڑیوں میں پتھر مارتے رہے سر، وہ اندھیرے میں سڑکوں پہ پھرتے رہے. یہ کہانی مطلب سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں کہ جب آپ خود اس طرح کی قصے کہانیاں بیان کریں گے تو لوگ آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے. آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو کون آپ کو سیریس لے گا؟ اور اگر آپ واقعی غائب ہو گئے تھے، اور اگر آپ واقعی ہی جمہوریت کے اتنے علم بردار بنتے ہیں، یا آپ کہیں پہ انگیج تھے، تو آپ بتا دیں. آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بارے میں جو لوگ مبینہ طور پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ واقعی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہیں. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رہے کہ دو کشتیوں کا سوار جو ہے اس کے ڈوبنے کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا سر، آپ نے بھی بات کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے سیاسی مستقبل کو بہت سٹیک پہ لگائے ہوئے ہیں یا اس کے لیے خطرے کا باعث ہیں، اور خان صاحب ان چیزوں کو یا ان شخصیات کو جج کرنے سے قاصر رہتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا اور اس میں بہت سارے نام بھی سامنے آئے تھے. اب علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس طرح کے جسچرز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات آسان کرنے کی بجائے یہ مزید کمپلیکیٹ کر رہے ہیں ان کے معاملات کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی اگر آپ سیاست دیکھیں، تحریک انصاف کی سیاست دیکھیں، تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو پہلو ہے اور وہی ان کا نیگیٹو پہلو بھی ہے. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو، پی ٹی آئی کے سپورٹر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو دوسری لیڈرشپ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. یہاں پہ شخصیت پرستی کی سیاست ہوتی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی کہیں گے ان کے ووٹر اور سپورٹر بغیر کسی دماغ کو استعمال کیے ہوئے، بغیر کسی چیز پہ اعتراض کیے ہوئے منو ان اس کو نہ صرف تسلیم کر دیں گے بلکہ اس کی تقلید کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، اسد کیسر صاحب ہوں، شبلی فراز صاحب ہوں، یا ماضی میں اگر آپ دیکھیں پرویز خٹک صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے، یا بہت سارے وہ لوگ جن کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی رہیں، وہ جو مرضی کہتے رہیں، پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یا کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتا. لہٰذا یہ بڑا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے کہ وہاں پہ طاقت کا سرچشمہ جو ہیں وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی ہیں.
لہٰذا ان کا ووٹر اور سپورٹر جو میسیج عمران خان کی طرف سے آئے گا اس پہ ہی عمل کرے گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی یہ باتیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جہاں ہم آج یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مبینہ طور پہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں یا ایون مختلف پروگرامز میں تو جو ان کے چاہنے والے ہیں یا جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں یا جو ان کے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، وہ تو آج بھی ان کے آسمان سے کلابیں ملا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو میری نظر میں کوئی اور بندہ فی الحال وہ مقبولیت کے جس دہانے پہ کھڑے ہیں فی الحال کوئی بندہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے خود عمران خان کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر یہ جو ابھی احتجاج کا شیڈیول جاری کیا ہے تحریک انصاف نے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی لاہور ہو اسلام آباد ہو جہاں پہ بھی احتجاج کے حوالے سے کال دی گئی ہے، تحریک انصاف کے کارکنان نکلے تو ہیں لیکن مشکلات رہی ہیں، ان کو گرفتاریاں ہوں اور جو قافلے روکے جاتے ہیں، شہر کے شہر بند ہو جاتے ہیں، پھر موبائل سروس بند ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں صرف وہ ایک پارٹی یا ایک احتجاج کے لیے نہیں، پورا ملک اس سے سفر کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ یہ جو احتجاج کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے تحریک انصاف کتنا کامیابی سے اس کو کنڈکٹ کر پائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ موبائل سروس بند کر دینا، رکاوٹیں کھڑی کر دینا، یہ معاملہ کرنا، یہ کوئی معاملات کا حل نہیں ہے۔ یہ آپ اس طرح سے اگر کسی ایک پارٹی کو احتجاج سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تمام پاکستانیوں کو، تمام شہریوں کو مشکل میں ڈال دیں، ان کا جینا حرام ہو جائے، وہ کہیں آ جا نہ سکیں، وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکیں۔ 21ویں صدی کے اس جدید دور میں جب آپ نیٹ سروس بند کر دیں گے، جب آپ نیٹ کو سلو کر دیں گے تو آپ بینگ اے میڈیا پرسن یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت جو ہے یہ صرف موجودہ حکومت ہی نہیں، ہماری تمام حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس طرح کے معاملات کر کے سب سے آسان حل ہے کہ آپ کنٹینر کھڑے کر دیں، آپ اپنی کمزوریوں کا اظہار اس طرح سے کریں کہ آپ پورے قوم کے لیے جینا مشکل کر دیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، تمام پاکستانی کو آئین اور قانون کے مطابق پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ حق حاصل ہے اور ملنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ان کے ساتھ 9 مئی کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے اور حکومت یہ موقف ہر دفعہ دہراتی ہے کہ جناب یہ پھر جو ہے نا اس طرح سے جتھے آ جائیں گے اور معاملہ ہو جائے گا، تو بھائی آپ قانون نافذ کریں، آپ قانون کی پاسداری کریں اور کروائیں، یہ نہ کریں کہ عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔